نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ درود شریف پڑھنے کا امر و حکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ مجھ پر درود پیش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو کہ وہ تمہارے لیے موجب پاکی ہے، یعنی دل کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ حاصل ہوتا ہے اس سے۔ ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرا ذکر کرے تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہارا درود مجھ کو پہنچتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔ اور اس کے مقابلے میں یہ زاد السعید کی پہلی فصل تھی، اور فصل ثانی میں جو درود نہ پڑھے اس کے لیے وعیدیں بیان فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر نہ ہو، قیامت کے روز وہ مجلس ان لوگوں کے حق میں باعث حسرت ہوگی۔ افسوس کریں گے، جنت میں چلے جائیں گے پھر بھی افسوس کریں گے کہ ہم نے کیوں اپنا وقت برباد کیا اور اللہ کو یاد نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ اس کے روبرو میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، کنجوس ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ملیا میٹ ہو جائے وہ شخص کہ اس کے روبرو میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو کوئی بھول گیا مجھ پر درود بھیجنا، جس نے چھوڑ دیا، وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ تب درود شریف کے فضائل بیان فرماتے کہ سب سے بڑھ کر تو فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود صلاۃ کی نسبت اپنے اور اپنے ملائکہ کی طرف کی ہے کہ اللہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اللہ بھی درود بھیج رہے ہیں اور فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، تو ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اس کی برکت حاصل ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی طرف اشارہ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی میری روح مجھ پر واپس کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں جو سلام بھیجتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا، بالکل قریب ہوگا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے ہیں کہ سیاحی کرتے ہیں، زمین میں چلتے پھرتے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ ڈھونڈنے کہاں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، تو اس امت میں سے جو سلام بھیجتا ہے اس کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حضرت جبریل امین علیہ التسلیم سے ملا، انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر صلاۃ کی کثرت کیا کرتا ہوں تو کس قدر صلاۃ اپنا معمول رکھوں؟ فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے۔ میں نے کہا کہ 1 ربع یعنی 1 کوارٹر، سارا اپنا ٹائم یعنی جتنے میرے پاس اوقات میں سے وقت نکل جائے جس میں میں ذکر کرتا ہوں، تسبیح وغیرہ کرتا ہوں، اس کا کتنا پورشن، کتنا ٹائم میں درود شریف میں لگاؤں؟ تو کہنے لگے کہ 1 ربع یعنی 1 کوارٹر، باقی وظائف 3 کوارٹرز میں کروں۔ آپ نے فرمایا تمہارا جیسا دل چاہے، لیکن اگر بڑھا دو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا میں اس کو آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ ہاں لیکن اور بڑھا دو تو اچھا۔ تو کہیں گے 3 کوارٹرز؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن اور بڑھا دو۔ تو فرمایا کہ سارا کا سارا درود شریف ہی پڑھا کروں، سارا ٹائم مجھے جو بھی ملے۔ فرمایا کہ تو
اب اگر تمہارے سب فکروں کی بھی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اگر جو شخص اپنا سارا وقت درود شریف میں لگائے، وہ کام جس میں اس کو ذکر کرنا تھا، تو سارا ذکر یہی کرے. ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے کنیکشن محسوس کرنا. درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا ہے. جب اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجیے، تو ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی. دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد بھی ہے، درود و سلام بھی ہے، اور اللہ سے کنیکشن بھی بنا ہوا. تو یہ ذکر اللہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے. اللہ ہی سے دعا کر رہے ہیں، دعا تو اللہ سے ہو رہی ہے نا. اللہ کو بھولے تو نہیں ہے، اس وقت میں ہم بھول تو نہیں جاتے اللہ کو، اپنی دنیا کے کام میں تو لگے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے درود شریف جو ہے بہت ہی جامع چیز ہے، اس میں بہت برکتیں اور فوائد ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہر حالت میں قبول فرماتے ہیں. جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ قبول فرمائیں گے کہ یہ کام کرو، تو جو کام یہ کرے گا وہ دعا ہوگی. یعنی ہم کہتے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بھیجیں گے؟ یا بھیجیں گے؟ بھیجیں گے. یہ دعا آپ کی ہر حالت میں قبول ہوگی. اسی لیے جب کوئی اپنی اس کے بعد بھی چیز مانگنی ہو، کبھی بھی مانگنی ہو، اس کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اب شروع میں درود پڑھا، حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد درود شریف پڑھا، پھر اپنی چیزیں مانگ لی جو مانگنی تھیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی کر کے پھر چیز مانگی، پھر درود اینڈ میں پڑھ لیا. تو شروع میں اور آخر میں جب درود پڑھا تو یہ دونوں تو قبول ہوا ہی ہوا، 100% دعا قبول ہوئی. اللہ بھیجیں گے درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ بھیجیں گے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں بھی شروع میں جب یہ ہو گیا تو بیچ کی چیز بھی گئی، وہ بھی قبول ہو جائے گی. جب یہ دونوں کورڈ ہیں تو بیچ والی چیز تو بدرجہ والا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے کریم ہے کہ ان کے لیے اس میں کوئی، کیونکہ اصل چیز تو اعمال کا خاتمہ اور ان کی ابتدا اخلاص کے ساتھ وہاں ہو رہا اور یہاں خاتمہ اچھا ہو رہا، تو دونوں چیزیں تو مہر لگ جاتی ہے، وہ دعا پھر قبول ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم محتاج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی سلامتی تو ہو ہی رہی ہے، ہمارے کہنے سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافی کوئی اس سے فائدہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے بندے فرشتے لگے ہی میں مستقل ان پر درود بھیجنے کے لیے. تو اس میں ہمارا کنیکشن اللہ سے بن جاتا ہے، ہمارا کام بن جاتا ہے. اس لیے بہت کثرت سے درود بھیجنا چاہیے اور دل سے بھیجنا چاہیے، سوچ کے بھیجنا چاہیے. ہر ذکر ہی ایسے کرنا چاہیے. ابھی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر بات ان سے خاص تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو یہ سمجھایا اس طریقے سے کرنے کے لیے. ہمیں آپ کو اپنا نصاب کے مطابق چلنا ہے کہ ہمارے استاد نے ہمیں کیا نصاب بتایا ہے، کون کون سے ذکر بتائے، وہ اس کے مطابق چلے. اس پر عمل اس کے لیے نہیں ہے کہ سب اپنے اذکار معمولات چھوڑ کے کہیں کہ ہم کل سے درود شریف خالی پڑھیں گے اور چھٹی ہوئی. کیونکہ آہستہ آہستہ وہ نفس یہ کروائے گا کہ وہ ٹائم بھی کم کرواتا جائے گا کہ میں خالی درود ہی پڑھتا ہوں، مجھے تو بہت مزہ آتا خالی درود پڑھتا ہوں. تو 1 گھنٹے سے کم ہو کے 5 منٹ تک رہ جائے گا، پھر کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہوگا، 1 دفعہ ہی سے کام چل جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اوروں کے لیے نہیں ہے، یہ بس اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ درود شریف اتنی اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 بار درود پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے 10 درجے بڑھا دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. 1 دفعہ درود پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتے ہیں. کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ عرض کیا ہاں بالکل چاہتا ہوں. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو. امام راغب اصبہانی اپنی کتاب میں اس کو لایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا. یہ ان 7 لوگوں کے علاوہ یہ بھی بندہ جو کثرت سے درود بھیجے گا وہ بھی عرش کے سائے میں پہنچ جائے گا. مسند الدارمی میں یہ روایت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو کچھ مجھ پر کچھ فاصلے سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے. امام بہقی کو شعب الایمان میں لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے وہ قبول ہو جائے گا. یعنی جب وہ قبول ہو جائے تو 80 سال کی گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے.
قاضی ایاز کی شفا میں ایک ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتہ اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچاتا ہے اور نام لے کر کہتا ہے کہ فلانے نے ایسے ایسے وقت میں یہ دعا درود آپ کے لیے کی ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی ہوگی کہ فلاں بندے نے میرے لیے درود بھیجا ہے، اس کا ہدیہ پہنچا ہے، تو ایک کریم آقا سے، کریم انسان سے، کریم نبی سے، کریم ہمارے تو محبوب ہیں، ان سے آپ کیا امید رکھتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں، جو امت کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں، انہیں پتہ چلے، ایک عام انسان کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا معاملہ کیا، اس کو کوئی گفٹ دیا، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی کوئی گفٹ دے، کچھ ایسا بدلہ تو نہیں کرتا اس طرح سے، لیکن چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں بھی اس کو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی، اچھائی کا بدلہ اچھائی، تو انسان کا دل چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا احسان نہیں رکھا، جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کو بڑھ کر دیا، ابو بکر صدیق کے علاوہ کہ ان کا حصہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلے کہ فلاں 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 میرے بندے نے، میرے امتی نے میرے پر درود بھجوایا، میرے بعد مجھے یاد رکھا، میری تعلیمات کو یاد رکھا اور درود بھیجتا رہا، تو آپ اس کے بدلے میں اس کے لیے کتنی شفاعت فرمائیں گے، کتنی محنت فرمائیں گے، کتنی دعائیں اللہ سے کریں گے، تو آدمی کا کام بن جاتا ہے، کنیکشن بن جاتا ہے۔ اس لیے بہت کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، تحقیق وہ پاکیزگی ہے تمہارے واسطے، یعنی درود سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں میں جو گندگی ہے، گناہوں کی گندگی جو لگ جاتی ہے اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی جانی اور مالی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اوپر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، اب اختیار ہے کہ خواہ کم درود بھیجے زیادہ، تو کثرت سے بھیجتا رہے گا تو فرشتے بھی اس کے جواب میں آپ پر بھی رحمتوں کی دعا کرتے رہیں گے۔ ہماری دعا تو ساری بات گندے زبان سے، گندے دل سے، نہ ہمارے اعمال اچھے، نہ ہماری کوششیں اچھی، صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتا، اور فرشتے بالکل معصوم ہیں پرفیکشن کے ساتھ، ان کی دعا ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہوگی۔ فرمایا جو شخص درود بھیجے کسی کتاب میں ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا، یعنی کسی کتاب میں لکھا تھا اور درود بھیج دیا تو فرشتے اس کے، آپ نے لکھ دیا، لکھتے لکھتے تو آگے درود بھی لکھ دیا تو رکھا ہوا، تو ایک کنٹینیوس کام ہو گیا۔ اسی لیے تعلیم یہی ہے کہ جہاں جہاں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو خالی سواد نہیں لکھنا چاہیے، سلام نہیں لکھ دینا چاہیے، خالی یہ شارٹ فارم جو بنائے ہوئے نہیں، پورا لکھنا چاہیے۔ انگریزی میں بھی پیس بی اپون ہم، PBUH نہیں، پورا لکھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مشکل تو اس کو کوشش کرنا چاہیے۔ اب تو کی سے پریس کریں تو خود بخود کمپیوٹر میں لکھا ہوا آ جاتا ہے، لیکن اس کو لکھنے کے بعد پڑھنا بھی چاہیے، تاکہ وہ تو آٹو میں آپ نے لکھا نہیں، آپ کی محنت اس میں لکھنے میں نہیں ہوئی ہے، تو لکھ بھی دے اور پڑھ بھی دے۔ ہاں ایسی جگہ ہو کہ اگر لکھے گا تو پتہ ہے کہ بعد میں زمین میں گرے گا، بے ادبی ہوگی، دوسرا اس کی رعایت نہیں کرے گا، تو نہیں لکھے لیکن پڑھ دے ضرور۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی ہر روز 100 مرتبہ درود پڑھے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 30 دنیا میں، باقی آخرت میں۔ فرمایا جو شخص صبح مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار درود بھیجے، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے نہ مرے گا جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے، یعنی اللہ اس کو دکھا دیں گے اس کا مقام جنت میں کہاں ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے ہول اور خطرات سے وہ شخص زیادہ نجات پائے گا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کثرت سے درود بھیجے، آدمی مزاج بنائے، ماحول بنائے، خود بھی بھیجے، گھر والوں کا بھی ایک مزاج بنائے کہ وہ بھی ایسا کام کریں، ماحول رہے، سب کو فکر ہو، خالی ربیع الاول میں نہیں، اس کے علاوہ بھی، خالی جمعے کو نہیں، جمعے کو کثرت سے اضافہ ہو جانا چاہیے، عام دنوں میں بھی روزانہ۔ اس کے لیے ابتدائی نصاب یہ کہ کم از کم 300 مرتبہ درود بھیجے، بڑے مختصر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن روزانہ
300 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی موقع ہو. اس کے لیے تو ویسے اصلاً وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، پاکی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیٹ کی بھی پڑھ سکتے ہیں، بس باتھ روم میں نہیں پڑھ سکتے. لیکن جتنے اچھے طریقے سے بادب ہو کے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن وہ روحانی فوائد ہیں. درود شریف کی 300 کی گنتی ہر حالت میں پوری کرنی چاہیے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ کام اپنا بنتا رہے، اور آہستہ آہستہ مزاج بنتا جائے گا تو اللہ توفیق دیں گے. نمازوں کے بعد کا ایک سلسلہ بنا لیں، چلتے پھرتے بنا لیں، مسجد جاتے آتے میں ہو جائے گا. تو اپنے ہر کام کو اگر اس طرح سلوٹن کرتا جائے گا تو چیزیں اپنے مقام پر ہو جائے کریں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے.